جو آج بھی وہ موضوع ہے، اور دوسری تقریر گزشتہ سال ہمارا معاشرہ اور قرآن پہ ہوا تھا، اور آج الحمدللہ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آج ہمارے سماج میں جو بڑھتے ہوئے غیر شرعی کام ہے جس نے انسان کی کمر کو توڑ دیا، جس نے کتنے چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بودھ ہو، جس ریلیجن کے لوگ ہیں، یہ غیر شرعی اور غیر فطری اور یہ ایسا ایک ناسور چیز ہے جس نے ہمارے قوم میں دوریاں پیدا کر دی، ہمارے گھر کی بچیوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا، یا پھر اگر وہ ان کی شادی ہو گئی تو انہیں اپنے سسرال میں طرح طرح کے طعنے سن سن کر کے یا تو وہ ڈپریشن میں چلے گئے، یا تو احساس کمتری کا شکار ہو گئے، یا تو پھر اس نے اپنے آپ کو جلا لیا، یا تو پھر اس کے سسرال والوں نے اسے جلا دیا، یا تو اسے خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا، یا تو اسے سسرال کے تمام لوگوں نے اسے مل کر کے زندہ جلا دیا۔ اور آپ کو پتا ہے جس موضوع پہ میں تقریر کرنے والا ہوں، تقریر کا بیک گراؤنڈ اور تھیم آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ آج میری تقریر کا عنوان جہیز ایک غیر شرعی کام، یعنی جہیز صرف اسلام نے یہ بالکل ناجائز اور حرام نہیں کہا، کسی بھی دھرم میں جہیز کو اچھا تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کو ایک ڈاٹا پیش کروں تاکہ آج ہمیں اور آپ کو کیا ہے یہ احساس ہو اور یہ فکر ہو، اور ہم خون کے آنسو روئے کہ آج ہماری قوم کی بچیاں 40 سال تک ہمارے قوم کی بچیاں ہمارے گھر میں بغیر شادی شدہ رہ رہی ہے، یا پھر اگر کسی کی شادیاں ہو رہی ہے تو ہم سسرال میں دیکھتے ہیں کہ ساس تانا دیتی ہے کہ فلاں بہو کیا ہے فریج لے کر کے آئی ہے تم لے کر کے نہیں آئی ہو، فلاں کولر لے کر کے آئی ہے تم لے کر کے نہیں آئی ہو، فلاں کا داماد اس کو یہ دیا ہے تم کو تیرے باپ نے یہ نہیں دیا۔ دن رات ٹارچر، کھانے کے وقت میں ٹارچر، پینے کے وقت میں ٹارچر، اٹھتے بیٹھتے ہوئے ٹارچر اور سوتے ہوئے ٹارچر۔ گویا اتنا ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، اتنا ڈپریشن میں چلی جاتی ہے پھر اخبار میں یہ خبر پھیلتی ہے کہ کسی کی بیٹی نے خودکشی کر لیا، زندہ کیا ہے وہ جل گئی یا پنکھے سے لٹک کر کے جل گئی، اور حالات پر رو رہے ہیں، قسمت پہ آنسو بہا رہے ہیں کہ آج ہماری بہنیں یا ہماری قوم کی بیٹیاں یا ہماری قوم کی بہنیں جو ہے غیروں کے دھرم کو اپنا رہی ہے، غیروں کی گود میں جا کر کے بیٹھ رہی ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا معاشرہ کیوں نہ ہو، پڑھا لکھا گھر کیوں نہ ہو، صوم و صلات کا پابند گھر کیوں نہ ہو، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ پڑھے لکھے گھر کی بیٹیاں غیروں کے دھرم کو اپنا رہی ہے، اور وہ لڑکا جو لفظ میں پھنسا رہا ہے کہتا دیکھ تیرا باپ کماتا کم ہے، تیرا باپ کھیلا چلاتا ہے، تیرا باپ رکشہ چلاتا ہے، بتاؤ تیرے سماج میں کیا ہے جو لوگوں نے یہ فرض بنا دیا ہے کہ شادی میں 5 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے یا شادی میں ڈیمانڈ ہونا چاہیے، تو جو فرض کر دیا ہے تیرا باپ 5 لاکھ روپیہ نہیں دے سکتا ہے، تیرا باپ 10 لاکھ روپیہ کا آرگنائزیشن کھان نہیں کر سکتا ہے، ایک پراتی کا انتظام نہیں کر سکتا ہے، دوسرے الگ الگ ورائٹی کے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ تیرے قوم کے لوگوں نے ایسا ذہن لوگوں کو بنا دیا ہے چل میرے ساتھ بھاگ، چل میرے ساتھ دنیا دیکھ، چل میرے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزار، چل میرے ساتھ کیا ہے تو عیش کر، میں تجھے 5 اسٹار کھانے ہوٹل میں کھانا کھلاؤں گا، اور چلتی ہی 4 میں تجھے کیا ہے ڈرائیو کرواؤں گا، ہر خواہش پوری کروں گا۔ اب یہ صنف نازک یہ کومل جیسی دل رکھنے والی عورت اپنی باپ کی پریشانی کو دیکھتا ہے کہ یار میرا باپ کو 3 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں کروا پاتا ہے، عید بقرعید میں کیا ہے کپڑا بھی نہیں دلوا پاتا ہے، اور ٹیوشن کی فیس بھی نہیں دلوا پاتا ہے، اگلا جو بچہ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، گویا کہ حالات ہم یہ دیکھتے ہیں، نیوز ہم یہ دیکھتے ہیں، بچی بھاگ کے چلی گئی اور جانے کے بعد اپنے دھرم کو چھوڑ دیا، اسلام جیسے مقدس مذہب کو چھوڑ دیا، اب وہ لڑکا پھنسایا، پھنسانے کے بعد اس کے جسم کا استعمال کیا، یوز کیا اسے، کل اخبار میں پتا چلتا ہے
वही बेटी जिसने क्या है दौलत के नशे में आकर के इस्लाम को छोड़ा है, 10 लड़के ने मिलकर के उसका गैंग रेप कर लिया है और गैंग रेप करने के बाद उसकी लाश को नाली में बहा दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल कौन है? Who is responsible of this whole system? कौन है रिस्पॉन्सिबल? तो अल्लामा अहमद अहमद मिस्बाही कहते हैं, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब अपने मकाला में लिखते हैं, शारिह बुखारी लिखते हैं कि आज इसका जिम्मेदार हर वो शख्स है जिसने अपनी बेटी की शादी में अपनी ही दौलत को बेबहा और बेशुमार क्या है उसे बढ़ाया। अगर उसे देना होता तो बाद में देता, अगर उसे देना होता बाद शादी के बाद दे देता। क्योंकि जब किसी अमीर इंसान को देखता है, उसने अपने दामाद को क्या है 4 चक्का दिया है, उसने अपने दामाद को 5 लाख रुपया दिया है। अब उसका साथी कम क्या है कमाने वाला साथी अपनी ख्वाहिश ये करता है कि जब मैं भी शादी करूंगा मेरा बाप भी डिमांड करेगा, मैं भी अपनी बीवी को कहूंगा कि ये लेकर के आओ वो लेकर के आओ। अल्लाहू अकबर। जब इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है अब वो बच्ची को जिंदा जला देता है, फांसी पर लटका देता है। मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी कहते हैं कि जिसका बाप क्या है वो शादी से पहले डिमांड करता है, जिसका बाप क्या है कि लहू लश्कर और क्या है सामान पर मुतलाशी होता है, इस तरीके से लेना ये सूद है, इस तरीके से लेना सूद है। और हदीस शरीफ में है और राशि व मुल्तसी किला हुआ फिन्नार, तो सूद देने वाला और सूद क्या है देने वाला दोनों के दोनों जहन्नमी है। अल्लाहू अकबर। अगर हम और आप इस शादी के जहेज को खत्म कर दे आज और तौबा कर ले कि जिस तरीके से हमको अल्लाह ने बहुत दौलत दिया है हम आसानी से शादी करेंगे, क्योंकि एक अमीर अगर आसानी से शादी करेगा तो एक गरीब भी क्या है उसका क्या है स्टाइल लेगा और शादी जिंदगी गुजारने के लिए शादी करने के लिए तैयार होगा। देखने में ये आता है दिखावे के तौर पर इंसान कर्ज लेता है। अल्लाह अकबर साहब। अगर दीनी माहौल घर में रखेंगे और अल्लाह के रसूल की सुन्नत की पैरवी करवाएंगे तो वो बच्ची को जितना भी लोग लालच से वो कहेंगे अरे सुन तेरी मैं ठोकरें मारता हूँ, मैं न कल अल्लाह के रसूल के दिन को छोड़ सकती थी और आज न छोड़गी और तुम्हें कयामत तक मैं दिन से बिना रवि होने। आज हमें अपने देखिए घड़ी बड़ी तेजी से चल रही है। मैं चाहता हूं कि आपको एक डेटा पेश करूं, आप देखिए और अपने आप में ये एहसास कीजिए कि हमें करना क्या है आगे चल करके। आज अपने ही मुआशरे में देखिए कितनी बेटियां क्या है मजबूर होकर के अपने घर में पड़ी है, दूसरे की शादी को देखती है। सिर्फ 1 साल का डाटा पेश करता है, इधर देखिए सिर्फ 1 साल का डाटा NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये सिर्फ 1 साल का 2022 का डाटा पेश करते हैं। उसमें से ये लिखा गया है कि 1 साल में 6450 ऐसे केस है जो जहेज की वजह से या तो इसे जिंदा जला दिया गया या तो घर वालों ने इतना मेंटल टॉर्चर किया कि ये खुदकुशी उन्होंने कर लिया। और एक केस तो हैदराबाद का ऐसा है कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया है 2025 का है और मुस्लिम लड़की नफीसा है, इसके बाप ने सारी चीजें दिया, सब दिया, सोने में कमी कर दिया, सोने चांदी के जेवरात देने में कमी कर दिया। तो आज भी वो केस रीओपन हो गया है। तमाम ससुराल के जितने लोग थे सारे लोगों ने क्या है मिल करके इसको जिंदा जला दिया। अल्लाह अकबर साहब। हमने अपनी बेटी की कीमत 10 लाख रुपया लगा दिया है, हमने अपनी बेटी की कीमत एक मोटरसाइकिल लगा दिया है, हमने अपनी बेटी की कीमत एक घड़ी लगा दिया है, हमने एक बेटी की कीमत क्या है एक कूलर वॉशिंग मशीन लगा दिया है। बताइए उस बाप को नींद कैसे आती होगी, उस बेटी को नींद कैसे आती होगी जो ये समाज में फैले हुए मुआशरे में फैले हुए गैर रस्मी जहेज को देखती होगी, वो दिल ही दिल में सटकती होगी और कहती बाबा तूने मुझे पैदा क्यों किया, अगर पैदा किया तो तू अमीर घराने से क्यों नहीं ताल्लुक रखता था, अगर तू अमीर घराने से ताल्लुक रखता तो आज मैं भी रुस्वा दर बदर नहीं होगी, आज मेरे लिए सूरत का नीलाम इज्जत का नीलाम नहीं किया जाता। बाबा तूने पैदा क्यों किया मुझे? अरे उस वक्त जमाने जाहिलियत में होता यह था कि बच्ची को जिंदा जमीन पर दफना दिया जाता था, आज बच्ची को जहेज के नाम पर जलाया जा रहा है।
آج بچی کو دہیج کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے، پھانسی دے دی جا رہی ہے، گھر سے بھگایا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے صاحب جب ہم اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو یہ کہیں بیٹا تو مرد ہے، اور مرد کی فطرت کبھی کسی پر ظلم کرنا نہیں ہوتا ہے۔ اسلام نے تو صرف والدین کو اتنا فرض دیا ہے ایک اچھا لڑکا ہو، مناسب لڑکا کیا ہے اسے شادی کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، آج امیر سے امیر دولت مند انسان، لیکن ہم دیکھتے کیا ہے، امیر ہو کہ غریب ہو، اللہ ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہو کہ غیر پڑھا لکھا ہو، عالم دین ہو اللہ ماشاءاللہ کہ غیر عالم دین ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب کا سروش کو اتنا طریقے سے چڑھا بڑھا رہا ہے۔ وہ لائٹ، وہ ڈیکوریشن، وہ سجاوٹ، وہ بفے سسٹم، وہ کھانے کا رسم و رواج، یہ ہم نے دیا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا اگر امیر ٹیچر کو اٹھا لے تو اسٹائل ہے، غریب اس میں گر جائے تو کہے اس کی عادت ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں علامہ احمد علی مصباحی کہتے ہیں اگر سماج کو سدھارنا ہے اور اس رسم و رواج کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں دین، اپنے اسلام کی باتوں کو اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے اپنے معاشرے کے دولت مند لوگوں کو کہنا ہوگا کہ اگر آپ بیٹی کو دینا چاہتے ہیں بے شک آپ دیجیے، لیکن شادی کے موقع پر شادی کیجیے تاکہ غیر اور تاکہ مڈل کلاس کے لوگ آپ کو دیکھ کر کے فالو کرے اور کہے یار اس کے پاس 5 کروڑ تھا لیکن شادی اچھی طریقے سے کیا، وہ کہے یار اس کے پاس 5 لاکھ دینے کی حیثیت تھی لیکن 10 آدمی کو بارات میں لے کر گیا۔ نبی اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، وہ شادی سب سے اچھی ہے جس شادی میں مالی بوجھ کم ہو۔ اللہ اکبر، اگر اس حدیث پاک پر ہم عمل کریں تو قوم کی کوئی بھی بیٹیاں ہی نہیں رہے گی، کوئی بھی سسیاں نہیں لے گی اور کوئی بھی ہوئے گی نہیں، غیر مسلم کے ساتھ بھاگے گی نہیں، اور اس وقت تک اللہ اکبر لوگ اسلام کو کبھی بھی چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے، کیونکہ جب اسے احساس ہوگا کہ آج ہمارا بھائی زندہ ہے، ہمارا دینی بھائی زندہ ہے، اللہ کے رسول کی امتی زندہ ہے۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگوں کی سوچ ہے کہ اپنے بیٹی کے باپ کو کہتے ہیں کہ تو اپنی بیٹی کو مت کچھ دینا، ایک کپڑے پہ بتا کر دو۔ اللہ اکبر، جب کوئی انسان ایک کپڑے میں اس کی بیٹی کو لے کر کے جاتا ہوگا، بتاؤ اس کی بیٹی کے دل کے اندر سے کتنی دعائیں نکلتی ہوگی، کتنی دعائیں نکلتی ہوگی۔ وہ کہتی ہوگی اے اللہ کے رسول، جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو یا 2 بیٹی ہو یا 3 بیٹی ہو، اچھی طریقے سے پرورش کیا اور لکھایا پڑھایا، سسرال بھیج دیا، وہ کل جنت میں میرے ساتھ میرے دونوں انگلیوں کے برابر ہوگی۔ اب وہ بیٹی کہے گی اے اللہ کے رسول، جس طریقے سے تو میرے باپ کو میری پرورش کے بدلے کیا ہے جنت کا پروانہ دے گا، اسی طریقے سے میرے سسر کو بھی جنت کا پروانہ دے دے، میرے شوہر کو بھی جنت کا پروانہ دے دے، میری نند کو بھی جنت کا پروانہ دے دے۔ یقیناً جب یہ سماج میں فکر پھیلے گی، جب یہ سوچ آئے گی، جب یہ ایتھکس آئے گی، جب یہ کلچر آئے گا، جب یہ سنسکرتی آئے گا تو ایک انقلاب برپا ہوگا، ایک کیا ریگولیشن آئے گا، لوگوں کی سوچ بدل جائے گی۔ اب جس طریقے سے مرد اونچا کر کے اور اپنی نیت کے ساتھ اور سوچ پھوٹے کے بغیر زندہ جیتا ہے، ویسے ہی ہمارے گھر میں بچیوں کی تیاریاں ہوگی، تبسم ازیاں ہوگی، بچیاں مسکرائیں گے اور کہیں گے اللہ کے رسول نے جو حدیث کا فرمان دیا آج لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لوگ عمل کرنے ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اس لیے ہم کہتے ہیں جہیز کو چھوڑو، یہ ہندوانہ رسم ہے، اور میراث کو آگے بڑھاؤ، میراث دو۔ آج ہم اپنے والدین بھی کیا ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتے ہیں۔ اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں باپ کی پراپرٹی میں اس کی بیٹی کا بھی حق ہے۔ یہ کیسا سماج ہے نا صاحب، بھائی حصہ کرے تو بھائی میں برابری قائم رہتی ہے، بھائی حصہ کر لے تو بھائی میں کیا ہے بھائی چارگی قائم رہتی ہے، لیکن بہن کہہ دے کہ ہم کو بھی حصہ دو، اب بہن کا ناطا بھائی سے ٹوٹ جاتا ہے، اب بہن کا ناطا چچا سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اسلام پروموٹ جہیز کو نہیں کرتا ہے، اسلام پروموٹ میراث کو کرتا ہے۔ جو بھائی کے بڑا حقوق دیا ہے ویسے ہی باپ کی پراپرٹی میں بہن کو بھی حقوق دیا جائے۔ سنیں کان کھول کر کے سن لے، جس بہن نے کیا ہے میراث باپ کا مانگا ہے، پراپرٹی باپ کا مانگا ہے، اس نے کوئی گناہ عظیم نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے جو شریعت میں مقرر کیا ہے وہی اپنے اس نے حصہ لیا ہے اور مانگ رہی ہے۔ جس دن کیا ہے انسان کیا ہے اپنی بہنوں کو حصہ دینے لگے گا، جس دن انسان اپنی بیٹیوں کو حصہ دینے لگے گا، اپنے رشتہ دار کو عورتوں کو حصہ دینے لگے گا، یقیناً جہیز کا خاتمہ ہوگا، اور جہیز کا جب خاتمہ ہوگا وہ گلی سے چلیں گے، کہیں گے کہ کسی اور کی گلی نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کے چاہنے والوں کی گلی ہے، اللہ کے رسول کے دیوانوں
مسلمانوں کی گلی ہے, اللہ کے رسول کی امتیوں کی گلی ہے, اللہ کے رسول سے پیار کرنے والوں کی گلی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں کی بھلائی نصیب فرمائے. دن رات مدینے کی دعا مانگ رہا ہوں, سرکار کے قدموں میں قضا مانگ رہا ہوں, یار پیروں کے سامنے رسوا نہ کرنا, مجرم ہوں مدینے میں سزا مانگ رہا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.